السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم ایک اہم عنوان پر گفتگو کرتے ہیں، اور وہ ہے زکوٰۃ، صدقہ فطر اور عام صدقات میں فرق۔ صدقے کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا فرض جسے زکوٰۃ، نمبر 2 واجب صدقہ فطر، نذر وغیرہ، نمبر 3 نفل صدقہ جیسے عام صدقہ و خیرات ہم کہتے ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ ایک دینی فریضہ ہے۔ یہ ان 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے جن پر اسلام کی مضبوط عمارت قائم ہے۔ ابداً زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی حکمت: زکوٰۃ نفس کی پاکیزگی اور دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ انسان کو حرص و طمع اور بخیلی و کنجوسی جیسے باطنی امراض سے پاک کرتا ہے۔ زکوٰۃ ہر طرح کی دنیاوی آفتوں اور مصیبتوں سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ معاشرے سے مفاد پرستی، خود غرضی، حق تلفی اور دوسروں کے مالوں پر دست درازی جیسے برائیوں سے پاک کرتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو سخت وعید سنائی گئی اور عذاب بھی بیان کیا گیا۔ زکوٰۃ کی شرط: زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد اتنا مال ہو جو نصاب کو پہنچ چکا ہو اور اس پر 1 سال کا عرصہ گزر چکا۔ زکوٰۃ کا نصاب: جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یعنی 88 گرام یا اس کے برابر پیسے ہو، یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم ہو، اور اس پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے تو اس مال میں سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ کے مستحقین: سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک تعالیٰ خود طے کر دیا ہے کہ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کے اندر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ نمبر 2، صدقہ فطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر کا 1 سا کھجور یا 1 سا جو ہر مسلمان کی طرف سے، چاہے وہ غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، بچہ ہو یا بوڑھا، نماز عید سے پہلے ادا کرنا ہے۔ صدقہ فطر کی فرضیت کی حکمت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر کو روزے دار کے لیے لغو اور نامناسب باتوں سے پاکیزگی اور مسکینوں کے لیے غذا کے طور پر فرض کیا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار: صدقہ فطر کی مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سا سے 1 سا یا اس کے برابر ہے۔ جیسے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسقال میں اس کا وزن 480 مسقال اور گرام میں 2 کلو 40 گرام پہنچتا ہے، یعنی 2.5 کلو کے قریب، جو عام طور پر یہی رائج ہے۔ صدقہ فطر کے وجوب کا وقت: صدقہ فطر رمضان کے آخری دن کا سورج ڈوب جانے پر واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کے نکالنے کے لیے 2 وقت مناسب ہے۔ نمبر 1، فضیلت کا وقت، اور یہ فجر کی نماز سے عید کی نماز کے درمیان کا وقت ہے۔ نمبر 2، جواز کا وقت، اور یہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے کا وقت ہے۔ نمبر 3، عام صدقات۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ حدید آیت نمبر 18 میں ارشاد فرما رہے ہیں، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ صدقے کی شرعی تعریف: اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس مال کو خرچ کرنا جو شریعت میں فرض کی حیثیت نہ رکھتا ہو۔ زکوٰۃ، جسے دین اسلام نے معین اشیاء میں زکوٰۃ فرض کی ہے، مثلا سونا، چاندی، غلہ، کھیتی، پھل اور چوپائے وغیرہ۔ صدقہ مال و دولت میں سے کسی خاص چیز میں واجب نہیں، البتہ وہ بلا کسی مخصوص حدود اور قواعد کے اپنے مال سے جو چاہے دے سکتا ہے۔ صدقہ کسی بھی وقت اور کسی بھی مقدار میں دیا جا سکتا ہے۔ عام صدقات: سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جو 8 قسم کے لوگ ہیں ان کے علاوہ کو بھی دی جا سکتی ہے۔ کفار اور مشرکین کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے، لیکن صدقہ کفار اور مشرکین کو دینا جائز ہے۔ زکوٰۃ
مالدار اور کمائی کرنے والے قوی شخص کو دینا جائز نہیں، بلکہ صدقہ مالدار اور کمائی کرنے والے قوی شخص کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی فضیلت میں فرمایا، اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو، اور صدقہ دینے والا ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک ہوگا جو کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والوں میں سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی فضیلت میں ارشاد فرمائے، اچھے کام بری اموات سے بچاتے ہیں، اور پوشیدہ صدقہ رب العالمین کے غضب یعنی اللہ کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور صلہ رحمی عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں ان تینوں چیزوں کو ملا کر، زکوٰۃ، صدقہ فطر اور عام صدقات کو ملا کر کچھ رقم ہم رمضان میں ادا کر دیتے ہیں یا تقسیم کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب ادا کر دیا ہے۔ نہیں، بلکہ زکوٰۃ اس کا نصاب الگ ہے اور صدقہ فطر الگ ہے اس کے لیے، اور پھر عام صدقات کے لیے ایک الگ صورت ہے۔ تو ہم تینوں کو الگ الگ سمجھے، ہم تینوں کو الگ الگ سمجھنے کی کوشش کریں، اور زکوٰۃ کا نصاب جو سال میں ایک مرتبہ اور صاحب نصاب پر ہے، اور صدقہ فطر کی مقدار پھر اس کا نصاب اور کس پر ہے، پھر اس کی الگ وضاحت آپ نے سنی، اور عام صدقات جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی خاص رقم یا کوئی خاص جنس اس کے لیے مقرر ہے، جیسا کہ عام رفاہی کام بھی ہے، اور ہر وہ طریقے سے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات کے طور پر ادا کیا جائے وہ تمام عام صدقات میں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو ان تینوں کے فرق کو سمجھتے ہوئے، اور ہم پر جو چیز فرض ہے یا واجب ہے ان کو ادا کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم تمام کو اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔